बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा फेस भी आया था कि जब मैं अपनी बेटी को फीस ना होने की वजह से स्कूल में एडमिशन न दिलवा सकी, और वो ऐसा टाइम था कि जब मैं अपने बच्चों की छोटी सी ज़रूरत भी पूरी करने के काबिल नहीं थी। आज का व्लॉग मेरे दिल के बहुत ही करीब है क्योंकि इसमें मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगलिंग फेस शेयर करने जा रही हूँ। हमेशा मैं आपसे अपना ब्लेस्ड पार्ट शेयर करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जो है वो सब कुछ नवाजा। लेकिन इन सब के साथ साथ हर बंदा किसी ना किसी टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरता है, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे वो अपना फेस शेयर करती हूँ ताकि आप सब मेरे सिस्टर कि अगर आप इस फेज में से गुजर रहे हो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, बहुत हिम्मत मिलेगी। मेरी स्टोरी सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। कल मुझे एक ऐसा कमेंट रिसीव हुआ जिसमें एक सिस्टर बहुत ही मायूस हो चुकी थी, मैं उनको मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था मोजज़ात जो है वो मेरे जैसे बदनसीबों के साथ नहीं होते। तो उनके कमेंट में माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनको इनकरेज करने की कोशिश की, मोटिवेट करने की कोशिश की। देन आई थॉट कि मुझे अपने जो है वो स्ट्रगलिंग पार्ट पे भी वीडियो बनानी चाहिए ताकि जो है वो लोग यही मत सोचें कि शायद जो है वो मेरी ज़िंदगी ब्लेस्ड ही रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी मैंने अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ फेस की हैं, ट्रायल्स फेस किए हैं, अपने माँ बाप के हवाले से भी और अपने शौहर के हवाले से भी, शायद जो है वो मैं आपको वो बयान ना कर सकूं खुल के इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको वो सब बातें ज़रूर बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत हिम्मत का बाइस बनेंगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर आपने देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा वजीफ़ा भी शेयर करूँगी इसको अपने मुश्किल के दौर में मैंने जब पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने आज मुझे इस मुकाम तक पहुँचा दिया। सो वीडियो की तरफ मूव करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और अगर मैं अपनी ज़िंदगी में 5 साल पहले वापस चली जाऊँ, मेरे हस्बैंड जो थे वो एक एवरेज गवर्नमेंट सैलरी पर्सन थे और माशाल्लाह से बहुत ही ऑनेस्ट मेहनती बंदे थे। उनके पास बहुत चांसेस थे कि वो अपनी कुछ ऊपर की कमाई से जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर बना सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुर भी एक गवर्नमेंट पर्सन रहे हैं और उन्होंने जब ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं की, अपनी औलाद को हराम नहीं खिलाया, तो उनकी औलाद कैसे हराम खा सकती है। बस सैलरी इतनी होती थी कि आपकी जो ज़रूरियात थी ना वो पूरी हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने आज तक मुझे किसी भी ज़रूरत के लिए परेशान नहीं होने दिया, किसी भी हवाले से कोई भी मेरी ऐसी ज़रूरत नहीं रही कि जो पूरी ना हुई हो। लेकिन जो एक वांट होती है ना वो कभी पूरी नहीं हुई, और ना ही मैंने कभी अपने शौहर को अपनी वांट के लिए तंग किया कि मेरी फ़लाँ दोस्त ने तो 5,000 का सूट पहना है, मेरी फ़लाँ दोस्त तो हनीमून पे यहाँ गई है और मुझे भी यहाँ पे जाना है। मैंने उनको कभी भी इस चीज़ का एहसास भी नहीं होने दिया। मुझे कुछ जो है वो महंगी चीज़ चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उनको बोलती वो खुद तंग होकर अपनी ज़रूरियात को सेक्रीफाइस करके वो मुझे दिला देते। लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी में दोनों पहिए ज़रूरी होते हैं, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का साथ दें, तो अल्लाह भी उनके रिश्ते में बरकत डाल देते हैं, उनके रिश्ते में जो है वो मोहब्बत डाल देते हैं और फिर बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी अता करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। फिर इस तरह हुआ कि मेरी पहली बेटी हुई और बेटी के बाद मैं बहुत ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया, 55 से 84 पे चली गई और मैं बहुत ज़्यादा बल्की हो गई थी। तो उसी दौरान एक फैमिली फंक्शन आ गया। मैं जानती थी कि मेरे शौहर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो मुझे 15-20 हज़ार का जोड़ा दिला सके, और यकीन करो कि पहले मैंने अपने जो सारे वो जोड़े थे जो मैंने अपनी मदर साइड से लेके आई थी वो मैंने निकाले, फिर मैंने अपने बरी के जोड़े निकाले। कोई भी एक ऐसा ड्रेस नहीं था कि जो मुझे फिट आ सके। वो अभी भी वैसे के वैसे स्मॉल साइज में पड़े हुए हैं मेरे पास, कुछ तो अनटच है और कुछ जो है वो 1 से 2 बार मैंने पहने थे शादी के शुरू के दिनों में। उसके बाद जो है वो मैं इनको बिल्कुल भी पहनने का टाइम नहीं मिला और मुझे दूसरे ही महीने प्रेगनेंसी हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई। तो उस शादी के इवेंट के लिए जो है वो कोई भी मेरे पास ड्रेस नहीं था। बहरहाल फाइनली मैंने उनमें से एक जोड़ा जो मुझे लगा कि इसमें गुंजाइश बन सकती है, इसको लूज़ किया जा सकता है, वो मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिया और उन्होंने मेरे लिए उसको लूज़ किया। जितनी भी वो मैक्सिमम वो खुल सकता था उसको खुलवाया गया। और जो स्टिचिंग जानती है मेरे सिस्टर्स, उनको पता होगा कि जब इस तरह के सूटों को जब खोला जाता है, इस तरह के ड्रेसेस को जब खोला जाता है तो उनकी शक्ल बहुत ही अजीब सी हो जाती है। कमर से जब वो खुल जाएगी और स्टॉक से वो तंग रहेगी तो बहुत ही बुरी लगती है। तो बहरहाल मैंने वो फंक्शन अपना वैसे गुजारा और अपने आप को कवर करके किसी ना किसी तरीके से, वो मुझे याद है कि मैं पूरे फंक्शन में इतना अनकंफर्टेबल रही, इतना
کانفیڈنس لیول میرا لوز رہا، اور اس ٹائم پہ شاید وہ صبر تھا، شاید وہ اپنے شوہر کا ساتھ دینا تھا میرا، کہ جو اللہ کو راضی کر گیا، جو اللہ کو پسند آ گیا، کہ اللہ نے آج مجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح ٹائم گزرتا گیا، میری بیٹی جو تھی وہ 3 سال کی ہو گئی، اور میری بہت خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کا ایڈمیشن جو ہے وہ کسی اچھے اسکول میں کرواؤں۔ یقین کریں کہ جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی اپنی بیٹی کے ایڈمیشن کے لیے، تو وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ ہاں کروانا تو چاہیے، لیکن جیب اجازت بالکل نہیں دے رہی تھی۔ اور اس ٹائم پہ میں اللہ کے سامنے اتنا میں روئی کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنی بچی کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں بھیج پاؤں گی۔ اور اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے میری اس بات کا، کہ وہ ٹائم ایسا ٹائم تھا کہ میرے بچے میرے سے کوئی چیز مانگتے تھے تو میرے پاس وہ ہوتی نہیں تھی۔ میری بیٹی اگر میرے سے کوئی چھوٹی چیز مانگ رہی تھی، ماما مجھے یہ کھانا ہے، تو میرے پاس اس چیز کو پرچیز کرنے کی پاور نہیں ہوتی تھی۔ اس ٹائم پہ میری ایک دوست نے مجھے ٹیچنگ کا مشورہ بھی دیا کہ آپ ٹیچنگ کر لو، اور ساتھ آپ کی بیٹی بھی اسی اسکول میں پڑھ لے گی، تو اس طرح فیس میں بھی کنسیشن آپ کو مل جائے گا، اور جو ہے وہ باقی آپ کے ایکسپینس بھی گھر کے تھوڑے بہت آپ کر لو گی۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ امی سے پوچھ لو، مدر ان لا سے پوچھ لو۔ مدر ان لا سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا چھوٹا ہے اور اس کو کس طرح سے آپ مینیج کرو گے، تو پاسبل نہیں ہے، تھوڑا بیٹا بڑا ہو جائے 1.5 سال تک تو آپ پھر جوائن کر لینا۔ اس ٹائم پہ جب میں 20-25 ہزار کی جاب کے لیے جو میں راضی ہو گئی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، بیٹی کا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا اور میں بھی جو ہوں وہ جاب کروں گی، تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ منتھلی سیونگ ہو جائے گی۔ لیکن پرمیشن نہ ملنے پہ میں نے اس ٹائم پہ گلہ نہیں کیا، میں نے اسی ٹائم پہ اللہ سے دعا کی، اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے اس کا بہترین عطا کرنا۔ اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، صرف 1 سے 1.5 سال پرانی بات ہے، اور پتہ نہیں وہ ٹائم کس طرح سے گزرتا گیا، اور کیسے وہ میرے حالات اللہ تعالیٰ نے کس طرح بدلے، کہ اللہ نے آج اس مقام پہ پہنچا دیا کہ آج مجھے کتنے لوگوں کا جو ہے وہ سکون کا ذریعہ، کتنے لوگوں کے چہرے پہ مسکان کا ذریعہ بنا دیا، ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچا دیا مجھے۔ یہ میرے اللہ کے انعامات ہیں، معجزات ہیں، جس کو میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ فیل کیا ہے اس خاص سورت کو پڑھنے کے بعد، اور وہ سورت ہے سورہ واقعہ۔ میں نے جب سے سورہ واقعہ کو روزانہ رات کو پڑھنا شروع کیا، یقین کرو کہ اللہ نے مجھے دینے والوں میں سے کر دیا۔ اس ٹائم پہ میرے حالات اس طرح سے تھے، 20 دن میں سیلری ختم ہو جاتی تھی، اور آخری 10 دن جو ہوتے تھے وہ کسی بہن بھائی سے ادھار پکڑ کے وہ گزارا کرتے تھے، اور پھر جو ہے مہینے کے شروع پہ سیلری آتی تھی ان کو واپس کرتے تھے، قرض کرتے تھے، اور پھر سے 20 دنوں کے بعد پھر سے جو ہے وہ پیسے ختم ہو جاتے تھے اور پھر سے ادھار پکڑتے تھے۔ اس طرح سے جو تھے وہ میرے 5 سال زندگی کے گزرے، اور اس ٹائم پہ میری زندگی میں کوئی بھی ایسا مومنٹ نہیں آیا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جس ٹائم پہ میں نے اللہ سے کبھی کوئی شکوہ بھی کیا ہو کہ اللہ آخر میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں آزمائش میں ڈالا گیا۔ لیکن دیکھیں اس ٹائم پہ شاید وہ صبر، وہ شکر اور خوشی کے ساتھ جو گزارا گیا ٹائم جو تھا نا، اس کا صلہ مجھے آج مل رہا ہے الحمدللہ۔ میں جتنا شکر ادا کروں اپنے رب کا وہ کم ہے کہ اللہ نے مجھے ہر چیز سے نواز دیا، مجھے ہر خوشی عطا کر دی۔ اگر آج میں دیکھوں تو میں گھر بیٹھ کے الحمدللہ اپنے بچوں میں رہ کے جاب سے 3 گنا زیادہ کما رہی ہوں الحمدللہ، اور اس پہ کوئی شو آف نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جسٹ آپ سب اب جو اپنے حالات سے فیڈ اپ ہو چکے ہو ان سب کی موٹیویشن کے لیے میں نے آج اپنی لائف کے اسٹرگل پارٹ شیئر کیا، کیونکہ اس ٹائم پہ میں نے اپنے آپ سے کہا تھا، میں نے اپنے مشکل ٹائم میں بجائے یہ کہ میں لوگوں سے مدد مانگوں، میں نے لوگوں کی امید بننا ہے۔ اور آپ یقین کرو کہ لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہوتے تھے انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، کہ آپ ہی ہمارے لیے دعا کریں، ہم بہت پریشان ہیں، رزق نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ اور اس ٹائم پہ میں خود اتنی بڑی مشکل میں سے گزر رہی تھی کہ میں یقین کرو کہ رو کر میری آئی سائٹ ویک ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اللہ نے میرے اس زخم پر مرہم رکھا، اور اللہ نے مجھے اس طرح سے اس مصیبت سے نکالا کہ میں اگر آپ پیچھے اپنی لائف کو دیکھوں تو میں شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ جو مصیبت کا ٹائم تھا وہ میرا بیسٹ ٹائم تھا۔ مجھے زیادہ میری لائف چینج نہ ہوتی اس مشکل ٹائم کی وجہ سے، اور مجھے اللہ نے بالکل بدل دیا، میرے دل کو بدل دیا اور میرے حالات بدل دیے، ٹھیک ہے۔ تو آج اگر آپ بھی مشکل میں ہو تو بجائے یہ کہ شکوہ شکایت
شکایت کرو، اللہ سے امید رکھو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ کہ کل کو جب آپ کو نعمتیں ملیں، آپ کو خوشیاں ملیں، تو آپ اپنے جو مشکلات کے ٹائم کو بیسٹ ٹائم قرار دو کہ وہ ٹائم پہ صبر کی وجہ سے آپ کو آج خوشیاں ملی ہیں۔ تو ان دا اینڈ میں آپ سے یہی کہوں گی، سورہ واقعہ کو لازمی اپنی روٹین میں لے کے آؤ۔ اللہ آپ کی مشکلات ایسے ختم کریں گے، اس طرح سے آپ کے لیے راستے بنائیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ روزانہ رات کو آپ نے ڈیلی سورہ واقعہ پڑھ کر سونی ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ تھا، مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود ایک جلیل القدر صحابی تھے اور وہ شدید بیمار ہو گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صرف بیٹیاں ہی عطا کی تھیں ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی ان کی عیادت کے لیے آئے اور ساتھ 2 اشرفیوں کی تھیلیاں بھی لے آئے۔ اور جب انہوں نے حضرت ابو مسعود کو یہ تھیلیاں دی تو ان صحابی نے کہا کہ عثمان، ان کی کیا ضرورت تھی، یہ تم کیوں لے آئے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہاں بیمار ہیں اور آپ کو اللہ نے بیٹیاں ہی عطا کی ہیں تو آپ کو ضرورت ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن ابن مسعود نے کہا کہ عثمان، یہ شرفیاں واپس لے جاؤ، مجھے اور میری بیٹیوں کو ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس سورہ واقعہ ہوگی اس کو کبھی بھی غربت تنگ نہیں کر سکتی۔ تو یہ جب واقعہ میں نے سنا، پہلی بار میں نے سنا، اس کے بعد میرا ایمان اس پہ اتنا مضبوط ہوا اور میں نے اس کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیا، اور یقین کرو کہ صرف 6 مہینوں کے اندر ہی اللہ نے میرے حالات بدلنا شروع کر دیا، اور میں نہیں جانتی کہ اللہ نے کس طریقے سے مدد کی، کہ اللہ نے مجھے ہر وہ دعا سے نوازا، ہر وہ میری دعا قبول کی جو کبھی میں نے مانگی، اور وہ دعا جو میں مانگ کر بھول گئی تھی ہر اس چیز سے نواز دیا۔ تو آج تمام میرے سسٹرز، آپ اگر پریشان ہو اپنے رزق کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنے زندگی کے مسائل کے حوالے سے، تو بے فکر ہو جاؤ۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جو بندہ بھی سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو مال کی، اس کو رزق کی پریشانی نہیں آتی۔ تو تمام سسٹرز لازمی اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو سورہ واقعہ روزانہ پڑھ کے سویا کریں، اللہ آپ کی غیبی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی حاجات کو پورا کرے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سیریز۔ اللہ پاک نازیہ انصاری، محمد رضوان خاتون، وحیدہ شیخ، اشرف، لائف لائن، امینہ شزرا، نور فاطمہ، ماریہ احمد مغل، سبینہ فروقی، مسز اصاف، شاہین پروین، مزلفہ سرفراز اینڈ مدر، اینی جان خان اینڈ فیملی، انم اینڈ کامل، گڑیا، نیلوفر، موہد نسیم، مسز عدیل شہانہ، افشا خان، سدا شہباز، سائمہ سلطانہ، شاہین شیخ، تنزیلہ ذوالفقار شیخ، مریم معظم، احمد میمن، عرفان خان، شاہدہ بیگم، روبینہ شیخ، مرضیہ گلاب، یاسر خان، علیشہ، شہزادہ محمد، نور الحیا، علی عباس، مختار بی بی، جنت فیصل، سارہ احمد، سائمہ اسلم، ایڈوکیٹ نور، شفیق احمد اینڈ فیملی، میاں ہاد، محمد شاہد، طلال، شاہدہ نواز، امن، نشا، مائلہ علی، فاطمہ، ارا، سلمان، مکائل حیدر، کرن، طاہرہ، سعدیہ سمی اینڈ سن، ارسلان، مدیحہ، نمرہ راشد، عمرانہ پروین، حسین راجپوت، شبہ میر، فاطمہ ریاض، عروج، ایمان، امرین، عدنان، فیضان چودھری، مبشر حسن، دبسائی، طلحہ، ارسلان، کومل، شاہد، بشرا، عائشہ، منیزہ، فرحان، حریم خان، مدینہ، تنزیلہ ذوالفقار، عبد الرحمن، نیر محمود، علیشہ، وسیمہ بی بی، فضا سیفی۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔